یہ کہانی ہے فاطمہ کی، جسے پیار کرنے والا شخص یاسر جنوں کی دنیا میں چلا گیا اور فاطمہ روتی ہوئی وظیفوں میں اور سورہ مزمل کرتے ہوئے اپنے یاسر کو ڈھونڈتی رہی۔ یہ کہانی لاہور کے گلی سے شروع ہوتی ہے۔ فاطمہ نام کی لڑکی ایک چھوٹی سی گلی میں رہتی تھی۔ وہ بہت غریب تھی اور اس کے باپ کا سایہ اوڑھ چکا تھا اور ماں سلائی کرتی اور فاطمہ ٹیوشن پڑھاتی۔ فاطمہ کے پڑوس میں ایک یاسر نام کا لڑکا رہتا تھا جو بہت نیک دل تھا اور نماز پرہیزگار تھا۔ فاطمہ اسے بہت پسند تھی۔ فاطمہ کو بھی یاسر بہت پسند تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ وہ دونوں بہت ہی نیک دل انسان تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور یاسر ایک دن غائب ہو گیا۔ فاطمہ بہت رونے لگی اور اسے ڈھونڈتی رہی، مگر یاسر جیسے کہ دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ فاطمہ بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ کیا ہو گیا یاسر کے ساتھ؟ یاسر تم کہاں چلے گئے ہو؟ وقت بیتتے بیتتے 1 سال گزر گیا۔ فاطمہ ایک دن رات کو سوئی ہوئی تھی۔ فاطمہ کو کھڑکی میں خوفناک چہرہ نظر آیا جو اسے دیکھ رہا تھا اور کمرے کے برتن ہل رہے تھے۔ فاطمہ اچانک سے اٹھی تو کمرے میں کچھ چیز بھی نہیں تھی، نہ سایہ تھا اور فاطمہ بہت پسینے سے نہال ہوئی تھی۔ فاطمہ یہ خواب 3 مہینے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی ماں سے جا کے کہا۔ اس کی ماں نے کہا، مسجد میں عالم صاحب سے ہمیں بات کرنی چاہیے فاطمہ۔ وہ دونوں عالم صاحب کے پاس گئے مسجد میں۔ سارا واقعہ فاطمہ نے سنایا اور کہا عالم صاحب سے، عالم صاحب میں یہ خواب 3 مہینے سے دیکھ رہی ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عالم صاحب نے فاطمہ سے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اور یہ عمل تم 7 دن تک کرنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فاطمہ جیسے ہی اپنے گھر واپس آئی اور 7 دنوں تک سورہ مزمل کا وظیفہ کیا اور ان 7 دنوں میں وہی خوفناک چہرہ آتا رہا فاطمہ کے خوابوں میں۔ ایک دن 7ویں دن فاطمہ نے کہا، ہٹ جاؤ یہاں سے شیطان، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ جیسے ہی فاطمہ نے یہ کہا، وہ خوفناک چہرہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ اگلے 8ویں دن جب فاطمہ سوئی ہوئی تھی، اپنے آپ کو ایک باغیچے میں پاتی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت جن اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، میں وہی خوفناک چہرہ ہوں فاطمہ، میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ اسے کہتی ہے، کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ جن اسے کہتا ہے، میرا نام ہے زعفران، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں انسانوں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں اور میں انسانوں کے لیے کوئی نہیں برا سوچ سکتا۔ اور یاد رکھنا فاطمہ، میں تمہارے جسم سے نہیں، میں تمہارے روح سے محبت کرتا ہوں، تمہاری تلاوت مجھے سکون دیتی ہے۔ وعدہ کرو فاطمہ، تم اس دنیا میں میرا ساتھ دو گے جنوں کی دنیا میں؟ فاطمہ کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، مگر ہم ایک دنیا کے نہیں ہیں، ہم الگ الگ دنیا کے ہیں۔ تم ایک بہت اچھے جن ہو، مگر اپنی دنیا کو چھوڑ کے میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ جیسے ہی نیند سے اٹھتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو بتاتی ہے، وہ دونوں مسجد میں جا کے عالم صاحب کو بتاتے ہیں یہ سارا واقعہ۔ عالم صاحب یہ سارا قصہ سن کے اسے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک نیا عالم صاحب آیا ہوا ہے، تم جا کے اس سے پوچھو، اسے جنوں کی دنیا کی بہت خبر ہے۔ فاطمہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، عالم صاحب اپنے کتاب کھول کے اسے جنوں کی دنیا کی خبر دیتے ہیں۔ فاطمہ جیسے کتاب کھولتی ہے، اسے زعفران اس میں نظر آتا ہے اور وہ اسے کہتی، یہی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ زعفران ایک بہت ہی مشہور جنوں کا سردار ہے، مگر اسے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے اور جنوں کی دنیا میں سرداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم زعفران کو ختم کرنا چاہتے۔ فاطمہ، اب تم ہی اسے بچا سکتی ہو۔ تو فاطمہ اسے کہتی ہے، کیسے میں بچا سکتی ہوں؟ وہ زعفران تمہیں خود ہی بتائے گا۔ جیسے ہی فاطمہ ایک دن رات کو سوتی ہے تو زعفران اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے،
فاطمہ تم میری مدد کیا کرنا چاہتی ہو؟ فاطمہ کہتی ہاں ضرور، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، مگر تمہیں مجھے سب سچ بتانا ہوگا، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ زعفران اسے کہتا ہے ہاں میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں، یہ جن ہوں جس نے یاسر کو غائب کیا ہوا ہے۔ تم جب بھی تلاوت کرتی تھی تو میری روح کو بہت سکون ملتا تھا، اور یاد رکھنا فاطمہ میں تمہارے جسم سے نہیں، میں تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں۔ جب بھی تم تلاوت کرتی ہو مجھے جنوں کی دنیا میں بہت سکون ملتا ہے، اسی لیے جنوں کے سرداروں نے مجھے سزا دی ہے کہ تم انہوں سے نفرت کیوں نہیں کرتے، اس لیے ہم تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے تمہارے خوابوں میں آ کے تم سے یہ بات کی۔ اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اور مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور میرے ساتھ یہی اس دنیا میں رہنا ہوگا۔ فاطمہ اسے کہتی ہے نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور جنوں کے سرداروں سے بھی کہوں گی تمہارا خاتمہ نہ کرے، تمہیں بہت پرانے جن ہو اور تمہارے کتابوں میں بہت ذکر ہے زعفران نام کا، اگر خدا کے لیے یاسر کو چھوڑ دو۔ انسانوں کی جوڑی اللہ نے بنائی ہے اور جنوں اور انسان ایک نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایسے زعفران یہ سارے باتیں سنتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے، کہتا ہے فاطمہ تم ایک بہت نیک لڑکی ہو، یاد رکھنا مجھے صرف تمہاری روح سے محبت ہے، اور تم جب بھی تلاوت کرتی ہو میری روح کو بہت سکون ملتا ہے، تم ایک اللہ کی بہت نیک بندی ہو، اسی لیے تم مجھے بہت پسند آ گئی ہو۔ کہتے ہوئے جنوں کا سردار وہاں پر آتا ہے اور فاطمہ سے کہتا ہے تمہاری وجہ سے زعفران انسانوں کی دنیا میں جا کے انسانوں سے محبت کرنے لگا ہے۔ فاطمہ اسے کہتی ہے اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے معاف کر دیجیے۔ جنوں کا سردار کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اور اپنے یاسر کو یہاں سے لے جاؤ اور دونوں ہی انسانوں کی دنیا میں ہنسی خوشی سے رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ زعفران اسے کہتا ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے تمہاری تلاوت سے۔ فاطمہ یاسر کو لے کے واپس اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ہنسی خوشی سے رہتے ہیں۔ زعفران جن ان کو کبھی کبھی دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور کبھی کبھی فاطمہ کے خوابوں میں بھی آتا ہے۔